اچھا احمد بھائی، آپ کی کتاب میں اگر ہم اشعار پڑھیں تو بہت زیادہ مایوسی نظر آتی ہے. اب یس. ایک اس میں آپ کا ایک شعر ہے کہ استعارہ ہوں میں اداسی کا، ہے میرے شعر رلانے والے. تو یہ مایوسی کس وجہ سے ہے؟ اس کے کوئی خاص پس منظر یا جی کچھ خاص بالکل، وجہ؟ جیسے ہمارے وزیرستان کے حالات رہے ہیں، بلکہ ابھی بھی کوئی حوصلہ افزا حالات نہیں ہے. اچھا حالات ابھی بھی تشویشناک ہے، لیکن ماضی میں تو بہت زیادہ برے حالات رہے. اچھا. تو جیسے میرا اس میں ایک شعر تھا کہ جب سے آنکھ کھولی ہے روبرو اداسی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی، ہم نے یہ تباہیاں دیکھی، دہشت گردیاں دیکھی، لوگوں کو جو ہے اغوا ہوتا دیکھا، لوگوں کو مختلف نشانہ ہوتا دیکھا مختلف حوالوں سے، مختلف چیزوں کا. صحیح. تو وہ ایک جو ہم نے جس حالات میں آنکھ کھولی اور پھر ہم نے ہجرت کی اپنے وطن سے، وہاں جنگ چھڑ گئی. تو یہ ساری ایک مایوس کن صورتحال تھی، ایک ساری جو ہے دردناک کہانیاں ہیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھی تھی ماضی کی، وہ ہم نے آنکھوں سے دیکھی، محسوس کی، اپنے آس پاس لوگوں پر اس کو جو ہے بیجتے دیکھا، اس کا شکار ہوتے دیکھا. تو وہ ساری چیزیں پھر میری شاعری میں در آئی، اس کا اثر میری شاعری پر پڑا. ظاہر ایک شاعر جو ہے وہ وہی لکھتا ہے جو وہ محسوس کرتا ہے، ایسے ہی ہے. تو وہ اپنے معاشرے سے، اپنے ارد گرد سے وہ کٹ کر نہیں رہ سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہی وجہ تھی کہ جو کچھ میں نے دیکھا، جو میں نے جھیلا، جو میں نے محسوس کیا، وہ میری شاعری میں در آیا. یہ میں نے کوشش کی کہ اس کو آرٹ کی بندہ آرٹس اس کو بنائے، اس کو آرٹ بنا کر پیش کرے. وہ ایک نعرہ نہ لگے، وہ ایک اگر احتجاجی رنگ بھی ہے اس میں، صرف مایوسی نہیں ہے، لیکن وہ نعرہ میں نے کوشش کی ہے کہ نعرہ نہ بنے. تو ایک امید کا پیغام بھی ہے بہت حد تک، لیکن مایوسی کا عنصر زیادہ ہے. اس کی وجہ ہمارے حالات ہے، جو سچویشن جس سے ہم گزرے. تو احمد بھائی، اب آپ نے جیسے بتایا کہ ہم نے شاعری لکھنا سٹارٹ ہوئے، تو شاعری تو کیونکہ ایک پورا فن ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، بہر و عروج سارا سسٹم. تو یہ چیزیں آپ نے کہاں سے سیکھی سٹارٹنگ میں؟ وہاں پہ کوئی ایسے آپ کو استاد جی کام ملے یا کس طرح؟ بالکل، شاعری ظاہر ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہر چیز کا، اس کے اپنے لوازمات ہیں شاعری کے. تو شاعری جب میں نے شروع کی، میں نے کچھ غزلیں لکھی، کچھ نظمیں وغیرہ لکھی، تو پھر میں نے وہ خورشید ربانی صاحب کو بھیجی. اچھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی جو خیالات ہے، جو مضامین ہیں شاعری کے، یہ بہت اچھے ہیں. آپ کی جو مصرے کی بنت ہے، جو انداز ہے، وہ ٹھیک ہے، بس یہ ہے کہ آپ اوزان سیکھیں، یہ فی الحال وزن میں نہیں ہے. آپ بہر سیکھیں، عروج وزن سے جو ہے وہ شناسائی حاصل کریں، تو آپ اچھا شعر کہہ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد میں نے خورشید ربانی صاحب سے بھی بہت اصلاح لی، میں انہیں استاد مانتا ہوں. تو کچھ دیگر چند ایک نام ہیں جن سے میں نے استفادہ کیا، لیکن زیادہ تر میں نے خورشید ربانی صاحب سے استفادہ کیا. کوئی آپ کو پہلا شعر اپنا یا کوئی پہلی غزل آپ کو یاد ہو جو فرسٹ ٹائم آپ نے لکھی؟ مجھے یہ تو نہیں یاد کہ پہلا شعر کون سا لکھا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اسکول کے زمانے میں پہلے تو میں بے وزن جو لکھتا تھا، تھوڑے بہت میں جو سکول میں تقریریں ہوتی تھی میں لڑکوں کو لکھ کر دیتا تھا، تو اس میں اپنی طرف سے کوئی شعر ایڈ کر لیتا تھا اسی موضوع کی مناسبت سے. اگرچہ وہ وزن میں نہیں ہوتے تھے، لیکن ایک ابتدا وہاں سے ہوئی. تو اس لیے مجھے یاد نہیں کہ میں نے ایسا کون سا لکھا تھا، لیکن جو پہلی میری غزل شائع ہوئی تھی وہ مجھے یاد ہے، جو بیاض سے شائع ہوئی تھی کہ کو بکو اداسی ہے، سو بسو اداسی ہے، جب سے آنکھ کھولی ہے رو برو اداسی ہے. تو یہ ایک پوری غزل تھی جو کہ بیاض میں شائع ہوئی. ٹھیک ہے.